حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے. اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں حضرت مسیح السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سب پر. فرمایا کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرومائیگی کو بجز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں. دلیل ان کے پاس رہی نہیں، عاجز آ چکے ہیں اور اس لیے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گالیاں دیتے ہیں. فرمایا کہ کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں. وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے. میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اصل کام جو اللہ خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے. اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں. ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے. وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں. یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے. جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے. غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. بس اگر عقل و فکر کی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے، دل و دماغ میں نور پیدا کرنا ہے تو غصے اور جوش کو ہمیں دبانے کی ضرورت ہے ہر وقت. تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل مزید بڑھیں گے. جماعت احمدیہ کی ترقی کسی جوش اور غضب کے ظاہر کرنے سے نہیں ہوئی اب تک جو ترقی ہو رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ دینا ہے. بس جب غلبہ اس نے دینا ہے اور برکت اس نے ہی ڈالنی ہے اس کام میں جو ہم کرتے ہیں تبلیغ کا بھی اور دوسرا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.